آپ کو سمجھنا چاہیے یہ ہر دور میں سیاست کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ کیا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ فوجی عدالت نے موت کی سزا نہیں دی تھی؟ یا طفیل محمد رحمت اللہ علیہ کیا جیل اور قید و بند میں نہیں رہے؟ کیا قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ جیل اور قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت نہیں کرتے رہے؟ سید منور حسن رحمت اللہ علیہ مسلسل کئی مرتبہ جیلوں میں گئے، مقدمات کا سامنا کیا۔ راج الحق صاحب بھی، حافظ نعیم الرحمان صاحب، میں خود 1968 میں میٹرک میں پڑھتا تھا، پہلی مرتبہ جیل میں بھیجے گئے اور 34 مرتبہ جیل، تھانے، نظر بندیوں میں گئے۔ سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے مطابق اس کی ریمیڈیز وہ سیاسی بنیادوں پر ہی سیاستدان حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر کسی چیز سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے ماضی کو بھی سامنے رکھیں اور سیاست کی خرابیوں کو بھی سامنے رکھیں، اور سیاست کے معاملات کو سیاسی بنیادوں پر حل کرنا ہماری ترجیح رہنی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا، اس کے حوالے سے بات نظریاتی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ جاری رہے، لیکن حق پر جو قائم رہیں گے، قرآن نے ان کو پیغام دیا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ باطل کو مٹنا ہے، باطل کو پسپا ہونا ہے اور حق کو ہی بالآخر غالب ہونا۔ اس لیے اس بنیادی اصول کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھ